ہندوستان نے جو غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر کے اوپر، اس دھرتی پر بھی آج یوم استحصال کشمیر ایک پروٹیسٹ منایا جا رہا ہے۔ اس میں نیت یہ ہے کہ دنیا کو احساس ہو اس بات کا کہ کشمیر کے ساتھ کشمیری جو مظالم ہندوستان کی ہندوتوا حکومت نے ڈھائے ہیں، اور پچھلے ایک سال میں بالخصوص جو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہوا مگر یہ ایک انوکھا لاک ڈاؤن ہے جس میں اظہار کی بندش بھی ہے، جس میں اسپتال میں نہ جانے کی بندش بھی ہے، لوگوں کے کاروبار کی بندشیں بھی رہی ہیں، اور دنیا کے ایسٹیمیٹ یہ ہیں کہ کشمیر کی جو انڈین انلیگلی آکیوپائیڈ کشمیر ہے اس کی معیشت پر $4 ارب کا نقصان ہوا ہے اس کی معیشت کو۔ اچھا، اور یہ نقصان ہندوستان کی حکومت کا نہیں ہوا، یہ نقصان اس عوام کا ہوا ہے جو جدوجہد کی کوشش کے اندر اور اس جہاد کے اندر مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ ڈوگرا راج کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، اس کے بعد ہندوستان نے جو وعدے کیے اس کے اوپر جو اقوام متحدہ میں گئی، ایک نئی نویلی اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کو بھی امید رہی ہے کہ وہاں سے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ ہندوستان کے اکابرین نے وعدے کیے کشمیریوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ، کوئی وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ ہمارے ساتھ شملہ معاہدہ کیا گیا جس کے اندر یہ کہا کہ بائی لیٹرل دو طرفہ مذاکرات کریں گے، اور وہ شملہ معاہدہ 1973 کا، اور آج تک ہندوستان نے کبھی کشمیر پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جب بھی ملٹی لیٹرل فورمز پر یہ بات اٹھائی گئی تو ہندوستان نے ہیلے بہانے کیے کہ یہ تو بائی لیٹرل بات ہے، ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم آپس میں بات چیت کریں گے، مگر بات چیت کرنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں کئی سال سے اسرائیل سے سیکھا ہے کہ وہاں کی ڈیموگرافی کو کیسے بدلا جائے۔ انہوں نے اسرائیل سے سیکھا ہے کہ جو مغربی کنارے کے اندر، ویسٹ بینک کے اندر جس طرح سے وہ ڈیموگرافی بدل رہے ہیں، جس طرح سے وہ آباد کر رہے ہیں وہاں کے لوگ جو وہاں نہیں تھے اور فلسطینیوں کو نکال رہے ہیں، انہوں نے اسرائیل سے وہ سیکھا ہے۔ اسرائیل سے ظلم کرنے کی ٹیکنالوجیز لی ہے، پیلٹ گنز کا استعمال اسرائیل سے لیا ہے، اور جب یہ پہلی مرتبہ استعمال ہوئے تھے تو میں بار بار یہ کہتا تھا کہ ہندوستان کسی اور خطے میں اس کو استعمال نہیں کرے گا، اور اس نے ثابت کیا کہ صرف کشمیری مسلمانوں کے خلاف اس نے پیلٹ گنز کا استعمال کیا۔ پاکستان کی کوشش یہ ہے امن کے حوالے سے، جب یہ حکومت آئی بھی تھی اس سے پہلے بھی، اس حکومت کے آتے ہی پیغام صرف امن کا دیا گیا، اس کے باوجود پلوامہ کے غلط ریاکشن میں، جھوٹے ریاکشن میں انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا، اور پاکستان نے پھر بھی امن کا راستہ چنا اور ابھی نندن کو واپس کیا، صرف دکھانے کے لیے دنیا کو اور ہندوستان کو کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کب تک، یہ 70 سال سے 72 اس سے پہلے ڈوگرا راج سے کشمیریوں کے اوپر ظلم ہوتا آیا ہے۔ 9 لاکھ ہندوستانی فوج وہاں موجود ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 5 اگست کشمیریوں کے لیے جو تبدیلی وہ 370 میں اپنے آئین کے اندر لے کر آئے، وہ آئین کے اندر 370 بھی غلط تھا، پاکستان کو وہ بھی منظور نہیں تھا، کیونکہ ہم تو آزادی چاہتے ہیں کشمیر کی، ہندوستان کا حصہ ہی نہیں ہے، تو 370 کو بھی بدلا، 35A کو بھی بدلا، اور اس انداز سے اگر 1 سال کے اندر کشمیریوں کو یہ بات پسند آ جاتی تو آج ہندوستان کو کشمیر کے اندر انلیگلی آکیوپائیڈ انڈین آکیوپائیڈ کشمیر کے اندر کرفیو نہیں لگانا پڑتا۔ کرفیو لگانا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہندوستان کے یہ سارے اقدامات بالکل غلط ہیں، بالکل انلیگل ہیں، اور کشمیر ہندوستان کے ساتھ ایک قدم چلنے کو تیار نہیں ہے۔ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، مودی بھی سن لے، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں۔ یہ جو سیج اور محاصرہ کیا ہوا ہے ہندوستانی فوج پر کشمیریوں کا،
जिस अंदाज से औरतों पर मुजालिम हैं और कर रहे हैं, और जो आपने देखा कभी कभी कुछ तस्वीरें निकल आती हैं, वो रोने का मुकाम था हर एक के लिए कि जब देखा कि एक नाना को गोली से मारकर उसके सीने पर एक उसके नवासे को बिठाकर तस्वीरें ली गई, पैर रखकर उस लाश के ऊपर, उस शहीद के ऊपर, और बेटे को वहां पर बिठाया। कितने जुल्म की बात है। ये तस्वीरें वहां से निकलती रहेंगी और दुनिया को हम दिखाते रहेंगे कि कितना जुल्म है। दुनिया के ऊपर मैं अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करता हूँ, नंबर एक ये कि वहाँ प्रेस को इजाज़त दें। अगर हालात पुरअमन है तो प्रेस को आज़ादी होनी चाहिए, जितनी आज़ादी यहाँ तो मुकम्मल आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर मुकम्मल आज़ादी है प्रेस की, कभी भी जा सकते हैं, देख सकते हैं। इंटरनेट लॉकडाउन वहाँ लंबा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा से और इंडिया इंटरनेशनल फोरम से मेरी ये अपील है कि प्रेस के लिए रास्ता खोलें, नंबर एक। नंबर दो, पाकिस्तान की डिमांड है कि जो तब्दीलियाँ वो जेनीवा कन्वेंशन के ख़िलाफ़ वर्जी में और अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशंस के ख़िलाफ़ वर्जी में लाए हैं, उनको वापस लिया जाए। तीसरी बात ये, अक़वाम मुत्तहिदा अपने वादों पर पूरा उतरे। चौथी बात ये, अक़वाम दुनिया से मेरी अपील ये है कि देखो कितना जुल्म हो रहा है। OIC से मेरी ये अपील है कि इस बात को समझें और इस बात को कश्मीरियों का साथ दें। मैं समझता हूँ कि इस मामले में सारी कौम इकट्ठा है। यहाँ आज सारे सेनेटर्स, अपोजिशन, गवर्नमेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कश्मीर के मामले में हम इकट्ठा रहेंगे, इकट्ठा हैं। और कश्मीर के लोगों को और साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ा जिहाद किया, बड़ी मेहनत की, मिनॉरिटी भी यहाँ पर मौजूद है। इमरान खान कदम बढ़ाओ, इमरान खान कदम बढ़ाओ। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। देखते रहेंगे। जोर से बोलो, जोर से बोलो। मोदी भी सुन ले, मोदी भी सुन ले। हम पुरअमन कोशिश करते रहेंगे, मगर सब्र का पैमाना मेरे कश्मीरियों का और हिंदुस्तान के मुसलमानों का लबरेज होने के करीब है। हिंदुस्तान इस मामले को पहचाने। और मैं ये आखिर में कहना चाहता हूँ कि कश्मीरी अपने आप को अकेला ना समझे। हम उसके एम्बेसडर हैं, हम उसकी आज़ादी की जद्दोजहद चलाते रहेंगे और आज़ाद करके रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।